بات جو میں کہنے جا رہا تھا، مولانا توصیف رضا یہ بھی کسی مدرسے سے فارغ ہوں گے میں سمجھتا ہوں، اور بریلی بھی مسلک سے ہیں، ہم اور آپ بریلی کو اپنا جو ہے مرکز مانتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو جو ہے ہم اپنا امام مانتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے عقائد حقہ، ہم اہل سنت والجماعت کو جو ہے مسلک حقہ کا حامل مانتے ہیں، اس لیے ہم سنی ہیں۔ تو اب یہ پڑھایا ہوگا ایک 10 کو کافی ہے کتنا؟ آج مسلمان 4 ہیں تو 4 سے پٹ رہے ہیں، مولانا پٹ رہے ہیں۔ توجہ آپ کی، یہ خطا مولانا کی نہیں ہے، مدرسے والوں کی خطا ہے جنہوں نے جہاد کو اپنے چیپٹر سے نکال پھینکا ہے، جنہوں نے اسلامی سیاست کو، یہ وہ جرم ہے مدارس اسلامیہ کے ذمہ داروں کے، خانقاہوں کے ذمہ داروں کے، مسجدوں کے ذمہ داروں کے، اماموں کے، واعظین کے، مبلغین کے، کہ جنہوں نے اسلامی اتحاد کو پارا پارا کر دیا ہے، دوسرے کہ اسلامی سیاست کو نکال دیا ہے، چوتھے یہ تیسرے اسلامی جہاد کو نکال دیا ہے نا؟ تو اگر یہ سکھایا جاتا تو اس طرح مولانا پٹتے نہیں۔ ارے میں نے دیکھا ایک سکھ کو مارنے کے لیے 10-5 لوگ آئے، اس نے ایسی تلوار نکالی کہ انہوں نے اس سکھ نے، پنجابی نے 10 کو ہی دوڑا دیا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اسلام یہ تو دنیا کا، اسلام تو کہتا ہی کہتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اسلام کی حفاظت میں گیا، یاد رکھنا۔ آج کا میرا موضوع وہی تھا، لیکن اب میں اس کو آئندہ ہفتے جو ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جتنا بھی ہے نا، یہ قرآن، یہ تفسیر، یہ حدیث، یہ فقہ، یہ سب جتنا بھی پورا قانون ہے، اسلامی قانون، یہ 5 چیزوں کے ارد گرد گھومتا ہے۔ توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا، کتنا چاہے وہ قرآن ہو، حدیث ہو، تفسیر ہو، فقہ ہو، پورا اسلامی قانون جتنا بھی ہے، اول سے لے کر آخر تک، اے سے لے کر زید تک 5 چیزیں چاہتا ہے۔ کتنی؟ 5 چیزیں۔ اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ پہلی چیز ہے قرآن، اسلامی قانون مسلمانوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کریں۔ وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ہے نا؟ پہلی چیز احکام شریعت کے جو بنیادی مقاصد ہیں، تمام احکام شریعت کے انہی 5 کے ارد گرد گردش کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ 5 کیا؟ پہلا کیا ہے؟ دین کی حفاظت، دوسرا ہے جان کی حفاظت، تیسرا ہے عقل کی حفاظت، چوتھا ہے نسل کی حفاظت، اور 5واں ہے مال کی حفاظت۔ کیا ہے؟ پورا اسلام اول سے آخر، اس لے کر زید تک، سب کا سب، پورا کا پورا جتنا بھی ہے، وہ انہی 5 کے گرد چکر لگاتا ہے۔ پہلی چیز دین کی حفاظت، یعنی وہ مسلمانوں سے چاہتا ہے کہ مسلمان اپنے دین کی حفاظت کریں، وہ مسلمانوں سے چاہتا ہے کہ مسلمان اپنی جان کی حفاظت کریں، وہ مسلمانوں سے چاہتا ہے کہ مسلمان اپنی عقل کی حفاظت کریں، وہ مسلمانوں سے چاہتا ہے کہ مسلمان اپنی نسل کی حفاظت کریں، وہ مسلمانوں سے چاہتا ہے کہ اپنے مال کی حفاظت کریں۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان مقاصد کا ذکر کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں جو باتیں ان 5 مقاصد کی محافظ ہوں، جو چیزیں ان 5 کی حفاظت کرتی ہوں، وہ مصلحت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور جو ان 5 مقاصد کو نقصان پہنچاتی ہیں، وہ مفسدہ ہیں، یعنی وہ فساد اور بگاڑ کا سبب بنتی ہیں۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ قرآن کو تو جہاں سے بھی لو، بس ایسا لگتا ہے کہ بس وہیں پہ لگ جاؤ، بس چھوڑ دو سب جو ہے۔ میرا رب کیسے موتی بکھیر رہا ہے، مواعظ حسنہ، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے سارے موتی قرآن میں موجود ہے، تلاش کرنے والا چاہیے۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ 5 چیزیں جو ہیں، کون سی؟ میں نے کیا بتایا؟
جان کی حفاظت، دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، عقل کی حفاظت، نسل کی حفاظت، مال کی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح بخاری، کیا فرماتے ہیں کہ جو دین کی حفاظت میں کرتے ہوئے جس نے جان دی وہ شہید ہے، جس نے جان کی حفاظت میں اپنی جان دی وہ بھی شہید ہے، جس نے اپنی عقل کی حفاظت میں جان دی وہ بھی شہید ہے، جس نے نسل کی مال کی حفاظت کی وہ بھی کیا ہے؟ شہید ہے۔ اندازہ لگائیے۔ تو اے مدرسے والو، تم نے عالم بناتے وقت یہ تعلیم دی کہ دین کی حفاظت کیسے کی جائے گی؟ اے عالم کی سند تھمانے والے مدرسوں اور اسلامی یونیورسٹیوں کے ذمہ داروں، اپنا احتساب کرو کہ تم قوم سے کروڑوں روپے لے کر قوم کو کون سے عالم دے رہے ہو جو دو چار کافروں کا بھی مقابلہ نہ کر سکیں، دو چار گنڈوں سے بھی اپنی جان کی حفاظت نہ کر سکیں؟ کہاں ہو کروڑوں روپے خرچ کرنے والوں، مدرسے کے ذمہ داروں؟ بیٹھو ایک ساتھ۔ اگر آخرت میں جہنم سے بچنا ہے اور جنت میں جانا ہے، رسول کی شفاعت حاصل کرنی ہے، غوث پاک کا ساتھ لینا ہے، تو صرف قال اللہ قال رسول سے نہیں ہوگا، بلکہ دین کی حفاظت تمہیں سکھانی ہوگی، جان کی حفاظت تمہیں سکھانی ہوگی، عقل کی حفاظت تمہیں سکھانی ہوگی، نسل کی حفاظت تمہیں سکھانی ہوگی، مال کی حفاظت تمہیں سکھانی ہوگی۔ اس کے بعد تم کسی عالم کو عالم کی سند دو گے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ تم نے قوم کی کچھ جو ہے قوم کی رہنمائی کا کچھ فریضہ انجام دیا ہے۔ مگر آج تک میں نے بتایا میں نے 15 سال، لیکن مجھے کچھ نہیں معلوم تھا اسلامی سیاست کیا چیز ہے، اللہ جانتا ہے۔ میں اپنے اساتذہ کو آج جو بھی ہے اساتذہ کی محنت کا صلہ ہے، مگر میں 11 سال عالم کے دور میں مجھے کبھی کسی نے پکڑ کے نہیں سمجھایا کہ اسلامی سیاست یہ ہے اور شیطانی سیاست یہ ہے، فساد یہ ہے، جہاد یہ ہے۔ کہاں ہو تم بھارت کے مسلمانوں کے؟ میں نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، بھارت کا مسلمان 5 بنیادی غلطیوں کے سبب اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے جی، اور ایک تو وہ ہے کہ جس میں پوری دنیا کا مسلمان گرفتار ہے، پوری دنیا کا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس وقت پوری عالم اسلام الا ماشاءاللہ چند کو چھوڑ کر کے، یہ جو کینسر ہے کائے کا، اپنے تھوڑے سے اسلام کو مکمل اسلام سمجھنا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تبلیغی جماعت نے سمجھ لیا کہ نماز کو پکڑ لو بس، باقی ہمیں مطلب نہیں ہے، قتل عام ہو کچھ بھی ہو۔ اہل سنت والجماعت کی تنظیم نے سمجھ لیا بچن سنتوں کی دعوت دو بس کافی ہے۔ یہ وہ مرض ہے عالمی سطح پر، میں پورے عالم کی بات کر رہا ہوں، کہ جو جزوی اسلام کو مکمل اسلام سمجھ بیٹھے ہیں اور اسی کو جنت میں جانے کا سبب سمجھ رہے ہیں، جبکہ میرے نبی کی حدیث ہے، کیا ہے؟ قرآن بھی ہے کہ تھوڑے سے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اگر تم تھوڑے پر ایمان لاؤ گے تھوڑے کو چھوڑ دو گے، تو یہ تھوڑا لینا تھوڑا چھوڑنا یہ دنیا میں بھی عذاب کا سبب ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب۔ حضور فرماتے ہیں اگر اسلام کی 10 باتوں میں سے یا 5 باتوں میں سے 4 لے لی اور 1 چھوڑ دی تو وہ 4 تمہارے کچھ کام نہ آ سکیں گی، جب تک کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اور میں نے کیا کہا تھا؟ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون۔ اے دنیا کے مسلمانوں، اے اپنے آپ کو متقی کہلانے والوں، صرف چند سنتوں پر ڈٹ جانا یہ تقوی نہیں ہے، بلکہ مکمل اسلام کو سمجھنا اور اپنی طاقت کے مطابق اس پر عمل کرنا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ تقوی۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہو سکتی ہے۔ تو یہ عالمی سطح پر جو ہے مسلمانوں کا کیا بیماری لگی سمجھ گیا؟ اس میں عام آدمی نہیں، امام گرفتار ہیں، مولوی گرفتار ہیں، پیر گرفتار ہیں، محدث صاحب، قاضی صاحب، قاضی القضات،
جو آل رسول کہلاتے سب اس میں گرفتار ہیں. اب اس سے ایک مثال سے سمجھ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، کیونکہ یہ موضوع مولانا توصیف رضا کا، یہ مولانا توصیف مظہری جو ہے، یہ صرف ان چند گھنٹوں کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری وہ کمزوریاں ہیں جی جو آج ہمیں اس شکل میں نظر آتی ہیں. سوچیے آپ، اگر یہی آدمی ہمارا بیٹا ہوتا یا ہمارا باپ ہوتا تو ہمارے گھر پر کیا بیت رہی، اس کی بیوی پر کیا بیت رہی ہوگی، آپ کو اندازہ ہے؟ اے خانقاہ والو، تمہیں سلسلوں کی پڑی ہے. اے مسلک والو، صرف مسلک کی بات کرو گے، مذہب کی بات نہیں کرو گے جو ہے. جبکہ مسلک بات میں ہے، مذہب پہلے ہے، نہیں بات کرو گے. نہیں بس جو ہے میزان پڑھاؤ، سر میر پڑھاؤ، منشئی پڑھاؤ، اس کے بعد جو ہے علم موسیقہ پڑھاؤ، فصل اکبری پڑھاؤ، نحب جو ہے نحمیر پڑھاؤ، ہدایت النحب، قافیہ یہ پڑھاؤ، لیکن یہ نہیں پڑھاؤ گے کہ جان کی حفاظت، دین کی حفاظت ضروری ہے. جان کی حفاظت بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے جی. عقل کی حفاظت بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، نسل کی حفاظت بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. مال کی ہمارا پورا اسلام انہی پانچوں کے ارد گرد چکر لگایا. مولویوں چند سنتیں اپنا کر، ارے صاحب فلانے مولانا صاحب کی سر سے ٹوپی نہیں اتر دی. اچھا ہو ایک مولانا صاحب ہیں صاحب، ان کو کوئی فون کرے السلام علیکم، اگر تم نے فون پہ ہیلو کر دیا تو بس وہ شروع ہو جائیں گے، تم نے سلام نہیں کیا. سمجھے نہیں؟ اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں، یہ انتقال کر کے پتہ نہیں ڈاپ نہیں بتاؤ گا ببا یہ ایک مدرسے کے. تو بس کسی نے چند سنتیں لی، کسی نے بھائی ہاں ٹوپی سر سے نہیں اترنی چاہیے ہے، کبھی کھڑے ہو کر کے پانی نہیں پینا چاہیے. یہ چیزیں بہت عام ہیں. اسلام کٹے چلے گا، اسلام لٹے چلے گا. مولانا توصیف جیسے لوگ جو ہے اور عام جو ہے ریشمہ خاتون جیسی عورتیں جو ہے اپنے شوہر کو کھوئیں اور اس کے بعد ان کو اتنا ٹارچر کیا جائے کہ وہ خودکشی پر مجبور ہو جائے، اس کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اور تم کہتے نہیں تھکتے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہر مولوی یہ کہتا کہ رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے، تو رسول کی زندگی مدینے کی زندگی نہیں پڑی ہے مولانا، کہ 13 سال ضرور میرے نبی نے صبر کیا ہے، لیکن اس کے بعد جب اجازت ملی ہے جہاد کی تو 10 سالہ مدنی زندگی میں کہ دشمن کو انجام تک پہنچایا. سینکڑوں واقعات ہیں. عوام کو بزدل بنانے والے مولویوں، یاد رکھنا جہنم یہاں بھی اور آخرت میں بھی ہے. بہرحال آخری بات کیا کر کے یہ آپ سب کا بھی، میں بھی اس میں شامل ہوں، کہ ہم نے اسلام کے کچھ حصے کو لے کر ہی سمجھ لیا کہ یہ ہمیں جنت میں لے جائے گا، جبکہ اللہ نے بار بار کہا ادخلوا فی السلم کافہ. مثال سے سمجھتے چلے تو جلدی سمجھ میں آئے گا. ایک گاؤں میں ہاتھی آ گیا. کیا آیا؟ جب ہاتھی آیا تو بچوں نے شور مچا، ہاتھی آیا ہاتھی آیا ہاتھی آیا. اب اسی گاؤں کی مسجد میں 5 نابینا بھی رہتے تھے، 5 اندھے. اب انہوں نے جب آواز سنی اور یار ہم بھی دیکھیں گے ہاتھی، اب وہ بھی آئے صاحب نکل کر کے، انہوں نے بھی ہاتھ پھیرا ہاتھی پر اور جو ہے مطمئن ہو گئے، ہاتھی چلا گیا. دوسرے دن جب لوگ نماز پڑھنے آئے تو لوگوں نے کہا ارے بھائی کل ہاتھی آیا تھا، تم لوگوں نے بھی دیکھا کہ نہیں؟ 5 نابینا سے پوچھا تو بولا ہاں کیوں نہیں دیکھا؟ بولے بالکل دیکھا. بولے کیسا ہوتا ہے؟ بولے وہ جیسے ہمارا سوٹا ہوتا ہے نا، سوٹا اوپر سے موٹا نیچے سے پتلا رہتا ہے نا، بالکل ہاتھی ایسا ہوتا ہے. تو لوگ سمجھ گئے ان کا ہاتھ کہاں پڑا ہے؟ ہاتھی کی سون پر. دوسرا نابینا بولا چپ جا. تو انہوں نے دیکھا، ہاتھی میں نے دیکھا. بولے کیسا ہوتا ہے؟ بولے بالکل اپنی مسجد کی جھاڑو رہے جیسے اپنی مسجد کی جھاڑو ہے ویسے ہی. تو لوگ سمجھے کہ ان کا ہاتھ کہاں پڑا ہے؟ ہاتھی کی پونچھ پر. جی تیسرا نابینا بولے دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، مجھ سے پوچھو ہاتھی کیسا ہوتا ہے. کہا بتاؤ. بولے جیسے وہ اپنے اناج پھٹکنے کا چھاج رہتا ہے نا ویسا ہوتا ہے. لوگ سمجھ کے کہ ان کے ہاتھ کہاں پڑے؟ ہاتھی کے کان پر. چوتھا نابینا تڑک کے بولا تینوں کے تینوں جھوٹ بول رہے، بہت دیر سے تینوں کا جھوٹ سننا ہوں. جانتے ہو ہاتھی کیسا ہوتا ہے؟ بولے جیسا اپنی مسجد کی دیوار ہے نا ایسا ہاتھی رہتا ہے. لوگ سمجھ گئے کہ ان کے ہاتھ کہاں پڑے ہیں؟ ہاتھی کی پیٹھ پر. مطلب 5واں نابینا جو تھا صاحب اس کی صبر کو اب ایک دم تڑک کر بولا ابے بہت ہوگی بکواس تم چاروں کی.
جھوٹ بول رہا تم سب غلط ہو، مجھ سے پوچھو ہاتھی کیسا ہوتا ہے. لوگوں نے کہا بتائیے. ارے بولے بالکل جیسے اپنی مسجد کا تھم رہتا ہے نا، پلر، بالکل ایسا ہاتھی ہوتا. لوگ کیا سمجھے ان کی ہاتھ کہاں پہنچا؟ ہاتھی کے پیر پر ہے نا. سمجھے آپ؟ ہر ایک نابینا یہ مطمئن ہے کہ میں نے ہاتھی دیکھ لیا، حالانکہ کسی نے بھی. میرے عزیز آج ہماری حالت بھی یہ ہے، نمازی سمجھتے ہیں کہ بس نماز پڑھ لی جنت ہمارے باپ کی ہے. چند سنت تبلیغ کرنے والے سمجھتے بس تبلیغ کر لی جو ہے جنت. یہ جزوی اسلام آج عالمی سطح پر مسلمانوں کی تباہی بربادی کا بنیادی سبب بن رہا ہے. میں کر رہا تھا کہ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو اپنی جو ہے کہ آج اسلام میں مکمل داخل ہوں. اور میں تو 20 سال سے 25 سال سے رابطے میں کام کر رہا ہوں. میں نے ہمیشہ صرف نماز کی دعوت نہیں دی ہے، بلکہ نماز کے ساتھ ساتھ لوگوں سے بتایا کہ اسلامی سیاست کیا ہے، اسلامی جہاد کیا ہے، اسلامی اتحاد کیا ہے. اس لیے میں اپنے سامعین سے گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل پہ سنتے ہو تو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لو، اور اپنے بچوں کو آپ کو ہماری تحریک سنی جماعت اصلاحی سے جوڑنے کی کوشش کیجئے. یہاں جمعے کو بھی بیان ہوتا، خدا کی قسم میرا بیان صرف قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا ہے، اور وقت اور تقاضے کے حساب سے میرے حساب سے ایک بھی تحریک ایسی نہیں ہے کہ جس کو میں کہہ سکوں یہ مکمل اسلام کی نمائندگی کرتی ہے. بفضل تعالیٰ میری تحریک جو ہے اگرچہ ہمارے پاس اب یہ اسباب وسائل نہیں، لیکن میرے منشور میں شامل ہے کہ اللہ طاقت دے گا تو ہم اللہ اس کے رسول، اللہ کے قانون قرآن اور حضور کی سنت، ان کی سیرت پر انشاءاللہ ہماری تحریک مکمل عمل پیرا ہوگی. لہٰذا میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ ہماری تحریک سے جڑیں. اور بے شک میں مسلک اعلیٰ حضرت کا حامل ہوں، لیکن میرے نزدیک مذہب قرآن و سنت میں نے اعلیٰ حضرت کو بھی سمجھا ہے تو قرآن و سنت سے سمجھا ہے، اور وہ حق ہمارے عقائد حق کا ہے. اس لیے میں اہل سنت والجماعت میں شامل ہوں. میری بنیاد کوئی شخص فردی نہیں ہے، کوئی ایک فرد، بلکہ میری بنیاد قرآن و سنت ہے. میں قرآن و سنت کی روشنی میں ہر چیز کو جو ہے اللہ نے مجھے وہ علم دیا اپنے کرم سے، اپنے حبیب کے صدقے میں، کہ میں قرآن کا ترجمہ خود سمجھ سکتا ہوں. سمجھے نہیں؟ یہ ترجمہ کرنے والے نے کہاں ماضی کا لفظ استعمال کیا ہے، کہاں پریزنٹ، کہاں پاسٹ اور کہاں فیوچر، کون سا؟ یہ اللہ کا فضل. اللہ نے جو ہے عربی قواعد، عربی گرامر پر بھی اللہ نے مجھے مہارت، کیونکہ میں نے ادب کی آخری کتابیں پڑھی ہیں جو 90 میں آخری پڑھائی جاتی ہے. منطق کی آخری کتابیں پڑھی ہیں جو ہے صدرہ اور میبزی جو فلسفے کی، اور جو ہے آپ کے صرف اور نحو، تو یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا. مطلب جو ہے کسی لفظ کا آپریشن کرنا، عربی لفظ کا آپریشن کرنا، یہ کہاں سے بنا، کیسے بنا، یہ تو ہم لوگ دن و رات اس سے کھیلا کرتے تھے. بہرحال یہ میں اپنے رب کا، اپنے والدین کی دعاؤں، اپنے اساتذہ کی محنت اور جو ہے لوگوں کی دعاؤں کے صدقے جو ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ میری تحریک سے جڑیے، میرے مشن سے جڑیے. میرے مشن میں 5 بنیادی چیزیں شامل ہیں. پہلی چیز ہے کہ ہم اسلام کی سچی تصویر لوگوں تک پیش کریں اور کہیں کہ مکمل اسلام میں داخل ہونا پڑے گا تب جنت کا دعویٰ کرنا جو ہے. دوسری چیز ہے تبلیغ اسلام، کہ اسلام کی تبلیغ جو اللہ نے اپنے نبی پر جو ہے لازم قرار دی. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل جو ہے قم فانذر وربک فکبر وانذر عشیرتک الاقربین فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین. قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے. تو گویا میری تحریک کا، میری بنیادی جو مشن کا دوسرا پارٹ ہے اسلام کے، جس اسلام پر، جس مکمل اسلام پر ہم عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک ساتھ نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم سوچ تو لو اللہ مجھے پورے اسلام پر آہستہ آہستہ عمل کرنا ہے. میں جو ہے جتنا مجھے علم حاصل ہوتا چلا جائے گا میں اتنا ہی اسلام پر عمل کرتا چلا جاؤں گا. اس کے بعد تبلیغ کا مرحلہ ہے کہ اسلام کی تبلیغ جو میرے نبی نے کی ہے، جو صرف جس میں صرف نماز نہیں ہوگی، جس میں جو ہے اسلامی سیاست بھی ہوگی، جس تبلیغ میں اسلامی اتحاد بھی ہوگا، جس تبلیغ میں اسلامی جہاد بھی ہوگا، ساری باتیں ہوں گی جو میرے نبی کی تبلیغ میں تھی. دوسرا اور تیسرا ہے جیسے میرے نبی نے
ایک ایسی جماعت بنائی تھی کہ جس جماعت نے اسلام کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا. مسلمانوں کو ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے جو صرف نماز نہیں بلکہ کبھی باطل سے ٹکرانے کی بات آ جائے تو سینہ تان کر کھڑی ہو سکے. تو گویا کہ اسلامی جو ہے اتحاد یعنی حضور مسلمان کرتے جاتے تھے اور صحابہ کی جماعت بناتے چلے جاتے تھے. آخر وہ جماعت تیار کر لی جس کی قرآن نے قدم قدم پر تعریفیں کی ہے. میرے نبی نے جو ہے اپنے صحابہ کی قدم قدم پر تعریفیں کی ہیں. وہ جماعت اور وہ جماعت جب بنے گی جب ہم اسلامی اتحاد سے وابستہ ہوں. جس طرح نماز فرض ہے, جس طرح تبلیغ فرض ہے, اسی طرح مسلمانوں پر آپس میں ایک جماعت بن کر رہنا جو ہے. ید اللہ علی الجماعہ, اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پر جو ہے. جماعت پر رب کا خصوصی کرم ہوتا ہے تو گویا جماعت پر بھی ہونا لازمی ہے. اور جس طرح کہ پورے اسلام پر عمل لازم ہے, جس طرح جو ہے تبلیغ لازم ہے, جس طرح جماعت لازم ہے, اسی طرح اسلامی سیاست بھی لازم ہے جو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کی بنیاد مدینے میں رکھی ہے اور جس پر آپ نے اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی. اسلامی سیاست جو ہے یہ ضروری ہے. یہ اسلامی حکومت کا پہلا بنیادی قدم ہے. اسلامی سیاست وہ اسلامی سیاست جو حضرت ابو صدیق نے کی, عمر فاروق اعظم نے, حضرت عثمان غنی, حضرت علی اور حضرت جو ہے امام حسن. بہرحال جو ہے اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اسلامی جہاد کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. ہم اسلامی جہاد کو دشمنوں کی طرح گالی نہ سمجھے بلکہ اسلامی جہاد وہ ہے جو کسی ظالم کو روک سکتا ہے, جو کسی کی جو ہے ایسے مولانا توصیف رضا جو ہے اگر وہاں کوئی ایسا کوئی سچا مسلمان ہوتا تو کم سے کم ساتھ دیتا اور ان کو اس طرح سے یہ حالات سے دوچار اس طرح موت نہ مطلب اس طرح کی موت میں ان کا انتقال نہ ہوتا. تو اسلامی جہاد کو مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور دشمنان اسلام کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جہاد آتنکواد کا نام نہیں ہے بلکہ دنیا سے آتنکواد کو ختم کرنے کا نام جہاد ہے. یہ میرے مشن کی 5 بنیادی چیزیں ہیں اور اب میں جو ہے بہت قریب ہے کہ میں انشاءاللہ اب جو ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ قیادت 80 سال بوڑھی ہو چکی ہے. اب اس قیادت کو سائیڈ میں رکھا جائے. اب نئی اسلامی قیادت کا سورج ابھرنے والا ہے جو سورج مسلمانوں کے سارے اندھیروں کو دور کر دے گا. وہ قیادت جو ایک طرف نماز کی دعوت دے اور دوسری طرف میرے نبی کی طرح جنگ بدر کی طرف بھی لے کر جائے. وہ قیادت جو ہے جو ایک طرف جو ہے بتائے رحماؤ بینہم, مسلمان تو آپس میں رحم دل ہیں, مسلمان تو سب کے لیے رحم دل ہیں, لیکن جب ظالم آ جائے تو ظالم پر رحم کرنا بھی ظلم ہے. بہرحال جو ہے یہ میرا مشن ہے اور میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا اگر آپ میرا ویڈیو جو ہے کہیں بھی کوئی سنے کہ مجھ سے رابطہ قائم کرے. اور میں چاہتا ہوں کہ آج جو وقت کی ضرورت ہے, جو حالات کی ضرورت ہے, ہم اسلامی خطوط پر ہم جمہوری بندر نہ بن کر مسلمانوں کے مسائل حل نہ کریں جمہوری بندر بن کر کے, بلکہ ہم اسلام قانون اللہ کا ہو, طریقہ رسول اللہ کا ہو اور اس کو سامنے رکھ کر ہم اپنے مسلم مسائل کے اور اپنے ملک کے جو حالات ہیں, ہمارے ملک کے حالات جو بگڑ رہے ہیں, اس میں ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہے. جب تک مسلمان ان حالات میں اپنا رول پلے نہیں کرے گا اس وقت تک بھارت کے حالات بھی سدھرنے والے نہیں ہیں. تو ہمیں اپنے مسلمانوں کے حالات کو بھی سدھارنا ہے اور اپنے ملک کو بھی سدھارتے ہوئے اس کو امن و شانتی کا گہوارہ بنانا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پہ جلا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. میرا موضوع جو ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اس پر گفتگو کروں گا. اللہ ایمان پہ خاتمہ نصیب. جو حضرات بھی آئے ہیں اللہ ان سب کی جائز سے ایک نیک تمنا پوری فرمائے اور جہاں بھی آپ بیٹھیے ایک فکر دے کر اٹھیے وہاں سے کہ یہ تو توصیف مظہری جیسے اس کے خون کے دھبے بھی کہیں نہ کہیں ہمارے دامن پہ بھی لگے ہوئے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. اگر آپ یہ سوچو گے تو انشاءاللہ کچھ حل نکلے گا. ہمارے اندر کا شیطان نکلے گا, ہمارے اندر کا جو مسلمان سویا ہوا ہے وہ بیدار ہوگا. اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو, جتنے بھی سننے والے دیکھنے والے, اللہ تعالی ان کو
اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر، ان کے طریقے پر، ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے دین و دنیا میں جو ہے اپنی تمام تر ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر چلا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ مولانا توصیف رضا کے لیے، مولانا توصیف مظہری صاحب کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ یہ ہم اس واقعے کی جتنی بھی مذمت، ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، اللہ مرحوم کو جو ہے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کی اہلیہ کے اللہ تعالیٰ بہترین کفالت فرمائے، ان کی غیب سے مدد فرمائے، اللہ ایمان بخاتمہ نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔